السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہوں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 72 سے۔ چلے آئیں سیکھتے ہیں کہ قرآن کو درست کیسے پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا وقالت طائفة من، سب سے پہلے واو پہ زبر ہے، واو پہ ہم صرف زبر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کی مقدار کو کھینچ دیا تو وہ کھڑی زبر بن جائے گا، یعنی کہ وا قا غلط، ٹھیک ہے۔ اور قا زبر الف قا، اسے تو ہم کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ الف مدہ ہے، یہ موٹا قاف ہے، اسے موٹا پڑھنا ہے آپ نے۔ توا بھی موٹی پڑھی جاتی ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے، اور اس مد کی مقدار تقریباً 5 سیکنڈ تک ہے۔ تھوڑا سا مقدار کا احساس کیا کریں، بعض لوگ دونوں مدات کو مکس کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ بڑی مد ہے اور یہ چھوٹی، دونوں کی مقدار میں بھی فرق ہے۔ یہ 2.5 حرکات عربیہ کے برابر ہے اور یہ 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے، یعنی کہ یہ 2.5 سیکنڈ تک 2.5 سیکنڈ تک لمبا کریں گے اور اسے 5 سیکنڈ تک، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے درمیان فرق کرنا سیکھیں۔ تنوین کے بعد یمون میں سے میم ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے اور غنّے کے ساتھ ملائیں گے، اسے کہتے ہیں ادغام بالغنّہ۔ کیسے؟ طائفۃ من اہل الکتاب، جیسے کہ یہ ادغام بالغنّہ جو ہے غنّے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسی طرح ادھر ہے اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین حا، غین خا، ان 6 میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غنّے کے پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں اظہار۔ من اہل الکتاب، من اہل الکتاب، ٹھیک ہو گیا۔ کاف کو باریک پڑھیں گے اور جو تا کے اوپر کھڑی زبر ہے اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ آمینو، پھر سے کھڑی زبر کو کھینچ کے پڑھیں، جبکہ میم کی جو زیر ہے یہ بھی زیر ہے، ان کی مقدار کا خیال رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کتابی، کتابی، نو بالکل نہیں، استغفر اللہ، کتابی۔ آمینو بالذی انزل، نون ساکن کے بعد زا ہے اور زا حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپا کے پڑھیں گے، غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، اسے اخفا کا قاعدہ کہتے ہیں۔ بالذی انزل علی الذین، عین کے مخرج کا خیال رکھیں، او آ، ان دونوں میں فرق دیکھیں، حمزہ زبر آ ہوتا ہے اور عین زبر آ ہوتا ہے، تو آپ فرق کو سیکھیں، بیان کرنا سیکھیں۔ علی الذین آمنوا وجہ النہار، وجہ النہار، جیم کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے، قاف طا با جیم دال، یہ ہیں 5 حروف کلکلا، جب بھی ان کے اوپر جزم آ جائے تو جھٹکا پیدا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کلکلا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ وجہ النہار، ٹھیک ہے۔ نون کا غنّہ ادا کریں گے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہو گیا۔ را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وجہ النہار وکفروا، یہ باریک کاف ہے، کوشش کیجئے گا کہ آپ یہاں پہ کلکلا نہ کر دیں، جیسے کہ بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں وک، نو، وکفروا آخرہ، ٹھیک ہے۔ مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے، خوا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے اور را کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون، عین پڑھنا ہے، ہا پڑھنا ہے، اس کو را کو پر پڑھنا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، وَلَا، واو زبر و، لام زبر الف لا، وَلَا تُؤْمِنُوا، حمزہ کے اوپر جھٹکا پیدا ہو رہا ہے کیونکہ
حمزہ کے اوپر جب ساکن آ جائے تو ہلکا سا جھٹکا پیدا ہوتا ہے. تو نہیں کرنا آپ نے, تو مینو مد کو کھینچ کے پڑھیں. الا لمن تبع دینکم, نون ساکن کے بعد تا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے, تو ہم نون ساکن کو چھپا کے پڑھیں گے. میں ایک اہم بات بتا رہی ہوں, اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں تابعہ, آپ نے ایسا نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. مجھے جو بچے سبق سناتے ہیں وہ بھی اس چیز کا دھیان رکھیے گا, ایسا نہ ہو آپ نے میری یہ بات نہ سنی اور اس کو کل آپ سبق میں تابعہ پڑھ کے سنائیں تو یہ غلط ہو جائے گا. ہاں, اگر آپ بھی مجھے سبق سنانا چاہتے ہیں تو میرا نمبر یہاں پہ کسی نہ کسی ویڈیو کے ساتھ موجود ہوگا, اگر مجھے یاد رہا تو میں آج پھر پن کر دوں گی. آپ مجھے سبق سنا سکتے ہیں. ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے اور میں خود سبق سنتی ہوں سارے اسٹوڈنٹس کا اور ان کی غلطیاں ٹھیک کرواتی ہوں. سبق آپ نے یہی سننا ہے اور یہی مجھے سنانا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ بھی پڑھنا چاہیں گے, بالکل فری آف کاسٹ کلاس ہے, اس کی کوئی فی نہیں ہے. تبع دینکم قل ان الہدی ہدی اللہ, قل موٹا قاف, ان الہدی نون کا غنہ ادا کر لیں اور ہا کے مخرج کے اوپر دھیان دیں. ہدی اللہ, لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے. یؤتی, نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے تو ادھر ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد یہاں پہ یا ہے اور یہاں پہ نون تنوین کے بعد میم ہے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی ادغام بالغنہ ہے. پڑھیں گے کیسے, اس پہ آپ فوکس کریں. یؤتی احد مثل, ٹھیک ہے. یہ غنہ ہوتا ہے, رک جانے کو غنہ کہتے ہیں. ما اوتیتم, مد کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. اس مد کی مقدار 2.5 یعنی 2.5 حرکات عربیہ ہے, ٹھیک ہو گیا. او یحاجوکم, ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اکثر لوگوں کو ادا کرنے میں سمجھ نہیں آتی, یا میرے ادا کرنے میں یا ان کو خود, وہ پڑھ لیتے ہیں یحاجوکم. نہیں, میں نے ایسے نہیں پڑھا, میں نے پڑھا ہے یحاجوکم. جیم پہ ہم نے رکنا ہے, نہ کہ حمزہ پہ. حمزہ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. پھر سے جب اس مد کے بعد شد والا حرف آ جائے, یاد رکھیں مد کو ادا کرتے ہی شد والے حرف کو آپ نے پکڑ کے پھر چھوڑ دینا ہے, ٹھیک ہے. عند ربکم, نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن کو ہم چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. ربکم, را کو پر پڑھنا ہے آپ نے. قل ان الفضل, قل موٹا قاف, ان الفضل, نون کا غنہ ادا کرنا ہے آپ نے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے. زواد کو پر پڑھیں گے, زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں گے ان الفضل تو ہم نے زواد کے بجائے زا پڑھ دیا, ٹھیک ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے, ان الفضل بید اللہ, بیہ اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا, بید اللہ, یؤتیہ من یشاء. نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا ہے تو ہم ادغام بالغنہ کا قاعدہ یاد سے ادا کریں گے. مد کو 5 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. اور اہم بات یہ ہے کہ جب وقف پہ ہم رکنا چاہیں اور آخری حرف حمزہ ہو تو رکتے ہوئے حمزہ کی آواز آنی چاہیے. کیسے, من یشاء, ٹھیک ہو گیا. واللہ واسع علیم. یختص, خا کو پر پڑھ لیجیے گا اور سواد کو بھی پر پڑھ لیجیے گا. یختص برحمتہ, را کو پر پڑھنا ہے اور حا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. من یشاء, پھر سے نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا ہے, ادغام بالغنہ ہوگا. مد کو 5 سیکنڈ تک لمبا کریں گے, حمزہ پہ وقف کریں گے اور حمزہ کی آواز کو واضح کریں گے. واللہ ذو الفضل العظیم, واللہ, ہو اس سے زیادہ لمبا نہیں. لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے, زواد کو پر پڑھنا ہے اور زوا کو بھی پر پڑھنا ہے اور عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے.
ذو الفضل العظیم ومن اہل الکتاب ومن نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر غننے کے پڑھیں گے اہل الکتابی کتابی من تأمنہ پھر سے یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی آگے اخفا کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے. اب ان دونوں کو ادا کرتے ہوئے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ اظہار اور اخفا میں کیا فرق ہے اور ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے. اظہار ظاہر کرنے کو کہتے ہیں اور اخفا چھپانے کو کہتے ہیں. من تأمنہ پھر سے اظہار بقنطار یؤدیہ الیک قاف کے بعد نون قاف موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. نون ساکن کے بعد طوا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے بھی ہے تو ہم نون ساکن کو چھپے ہوئے غننے کے ساتھ پڑھیں گے. طوا کو پر پڑھیں گے اور را کو باریک پڑھیں گے. را کے نیچے دو زیر ہیں لیکن دو زیر کی وجہ سے یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے. ہم یہاں پہ ادغام بالغنہ کریں گے اور مد کو 2.5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر سن لیں کہ ہم اسے کیسے پڑھیں گے. بقنطار یؤدیہ الیک ومنہم من تأمنہ. اب یہاں پہ جی اظہار کافی سارے ہیں. یہاں پہ اظہار ہے یہاں پہ اظہار ہے اور یہاں پہ اظہار ہے. ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے. یہاں پہ ادغام شفوی ہے ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے اور غننے کے ساتھ پڑھنا ہے. اور یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے بدینار اللہ یہ یا مدہ ہے. یا ساکن سے پیچھے والے حرف نیچے اگر زیر ہوگی تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. یہ الف مدہ ہے را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. بالغنہ نہیں بلا غنہ. بلا غنہ ایسے ہوتا ہے جب کبھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں گے اور بغیر غننے کے پڑھیں گے. جیسے کہ بدینار اللہ یؤدیہ الیک مد کو کھینچ کے پڑھیں گے 5 سیکنڈ تک. اور یہاں پہ یا لین ہے تو یا لین کو ہم نرمی سے پڑھیں گے بغیر کھینچے پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. الا ما دمت علیہ قائما معاف کیجیے گا علیہ عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ اس کو علیہ پڑھیں گے تو لفظ بدل جائے گا. قاف کو موٹا پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. مد کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. اس مد کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے. ذالک بأنہم نون کا غنہ ادا کر لیں. قالو قاف کو موٹا کر لیں. لیس علینا عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں. فی الامیین سبیل میم کا غنہ ادا کر لیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ دونوں واو مدہ ہے یہاں پہ. وَيَقُولُونَ اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ایک واو مدہ پڑھتے ہیں یعنی کہ وَيَقُولُونَ یا پڑھ لیتے ہیں. وَيَقُولُونَ دونوں غلط ہیں. صحیح کیا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے. لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر کی وجہ سے. عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ عین کے مخرج کو واضح کریں اور حلق کے درمیان والے حصے سے یہ نکلتا ہے اسی لیے اس کے مخرج کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے ورنہ یہ حمزہ بن جاتا ہے جو کہ منہ کے درمیان سے نکلتا ہے. آج کے اتنا سبق کافی ہے. 4 آیات ہم نے پڑھی ہیں. چلیں ان آیات کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیا کریں. اگر آپ لائک کریں گے تو ویڈیو اوپر آ جائے گی. اس کو ویوز زیادہ ملیں گے اور بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھنے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے تو چلیں آپ پڑھتے ہیں قرات کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ امید ہے آج کے سبق سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں پکا سچا مسلمان اور داعی اسلام بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔